قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اس نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے اعراض کرنے والا ہے، یعنی کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ آزر نے کہا تو اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ آزر نے کہا، آپ کے چچا نے ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اگر تم میرے معبودوں کو چھوڑو گے، یعنی جن بتوں کی میں پوجا کر رہا ہوں، تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا یا پتھروں سے ماروں گا، تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ یہ جو تو کر رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آزر کو، جو آپ کا چچا تھا، اس کو نصیحت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے آپ کی نصیحت سے کسی قسم کا فائدہ اس نے نہ اٹھایا۔ تو اس نے کہا کہ کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ تو اے ابراہیم اگر تو نے میرے معبودوں کی مخالفت کی اور انہیں برا کہا یا ان کے عیب بیان کیے، جن بتوں کو میں پوجتا ہوں ان کی تو نے برائی بیان کی یا ان کے عیب بیان کیے، تو میں تجھے پتھروں سے ماروں گا، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، تو ایک لمبے عرصے کے لیے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے، مجھ سے یہ باتیں مت کیا کر میرے بتوں کے متعلق، میرے معبودوں کے متعلق جن کی میں پرستش کرتا ہوں، تاکہ تو میرے ہاتھ اور میری زبان سے امن میں آ جائے، تجھے امن حاصل ہو۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز، جس خوبصورت انداز میں انہوں نے آزر کو نصیحت کی، جس کا پچھلے 5-6 دروس میں آپ ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور سمجھتے چلے آ رہے ہیں، ان کا جو نصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا جو طریقہ کار تھا یا اس کا جو طرز عمل تھا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب یعنی تاجدار انبیاء کے سامنے کیوں بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا کی ساری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی، بلکہ ان کے اوپر یہ وحی نازل فرمائی، وحی کے ذریعے یہ سارا بیان فرمایا۔ محبوب ایسا وہاں ہوا ہے، وہاں بھی ہو چکے آپ کے جد امجد آبا و اجداد کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا چاچا جو ان کو سنگسار کرنے کا کہہ رہے کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، میرے بتوں کو برا نہ کہنا، میرے بتوں کی برائی بیان نہ کرنا، میرے بتوں کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نصیحت کرنے کا انداز تھا اور آزر نے آگے سے اس کا جو رد عمل تھا، اس کو اپنے حبیب کے سامنے جو بیان کیا، وہ اس لیے تاکہ مشرکین اور کافروں کی طرف سے جو آپ کے دل اقدس کو تکلیف پہنچنے والی تھی یا پہنچنی تھی، آپ کا دل جو ہے وہ ذرا ہلکا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ غیروں نے تو جو تکلیفیں پہنچائیں وہ پہنچائیں، اپنوں نے غیروں سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائیں۔
جس گھر میں پلے بڑے وہاں پر بھی تو سگا چاچا ہی تھا نا ابو لہب. کتنی اس نے زبان سے اور جسم سے اور جانی اور مالی اس نے کوششیں کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوپر یہ جو وحی نازل فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام والا معاملہ دیکھ لیں. جب یہ وہاں واقعہ ہوا تھا آج سے سینکڑوں سال پہلے, تو وہاں پر بھی ان کا چاچا ہی تھا, اس نے کہا تھا کہ اے ابراہیم میں تمہیں سنگسار کر دوں گا, مجھ سے کلام مت کرو یا یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ تاکہ میری زبان اور میرے ہاتھ سے محفوظ ہو جاؤ, مگر جن بتوں کی میں پرستش کرتا ہوں ان کو برا نہ کہنا, ان کو برا نہ سمجھنا, ان کی برائی بیان نہ کرنا جو ان سے. تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات, تاکہ آپ کا دل اقدس ہلکا ہو, جو آپ کے بھی اپنوں نے اور غیروں نے آپ کو تکلیفیں دیں اور جن مصیبتوں نے اور پریشانیوں میں مبتلا کیا, کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں. جاہلوں کا یہ جو عمل ہے یہ تو صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے, وہ ایسی کرتی ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ تیرے پاس نہیں ہے, مجھ سے سیکھ, میں تجھے ہدایت کا راستہ دوں گا. جو اللہ نے مجھے معرفت دی ہے, جو اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے, جو اللہ نے مجھ پر آخرت کا علم, ثواب اور جزا کا اور عذاب کا جو عطا فرمایا. تو اسی چیز میں, اسی آیت کے اندر پھر مسلمانوں کے لیے جو دین اسلام مفسرین لکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دعوت دیتے ہیں, علماء حضرات, علماء کرام, اولیاء اعظام, جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی آگے تعلیم دیتے ہیں کہ اگر اس دوران انہیں کسی کافر سے یا کافر نابی سے کسی مسلمان سے کچھ تکلیفیں محسوس ہوں یا کسی ناقابل برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پریشان نہ ہوں, وہ پریشان نہ ہوں, اور جس راستے کے اوپر جو فرض ہے ان کا اس کو پورا کریں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچا دیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہنچا دیں. ان کا کام ہے, ان کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی ترغیب دیتے ہیں, ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. ان کو گھبرانا نہیں ہے کہ آگے سے اس کا کیا جواب آئے گا یا کیا رد عمل ہوگا یا کیا طرز عمل ہوگا, ان کو گھبرانا نہیں ہے. حضور داتا گنج بخش, انہوں نے کشف المحجوب شریف کے اندر بھی لکھا ہے, بے شمار اولیاء کرام کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں. اولیاء کے اوپر کیسی کیسی تہمتیں ان کے ہمسایوں میں, ان کے ملنے والوں میں, ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں. حضور داتا گنج بخش نے کشف المحجوب شریف میں لکھا اولیاء اعظام, ان کے اوپر بھی کیسی کیسی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں, کیسی کیسی. ابھی پیچھے آپ تفصیل سے حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بی بی مریم کا سارا واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں, کتنا تفصیل سے کئی دروس کے اندر وہ واقعہ بیان ہوا کہ کس طرح بی بی مریم جیسی پاکیزہ اور بزرگ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوپر کیسی زنا کی تہمت تک انہوں نے لگا دی, اور ان میں باہر والے بھی تھے اور اندر والے بھی تھے, ساتھ ساتھ رہنے والے بھی تھے. تو حضور داتا صاحب نے لکھا کہ یہ اولیاء اعظام
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دینے والے ہیں، ان کے اوپر ان کے اپنے بھی اور ان کے غیر بھی، ان کے ہمسائے بھی، کشف المحجوب شریف پڑھیں، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے لوگ بھی ان کے اوپر کیسی کیسی تہمتیں لگاتی ہیں اور ان کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں تاکہ یہ دین کی خدمت نہ کر پائیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات سمجھائی کہ محبوب پریشان نہیں ہونا، رنجیدہ خاطر نہیں ہونا۔ یہ کام تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہو چکا ہے۔ ان کے بھی سگے چاچے نے ان کو کہا تھا، ابراہیم میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس نے یہ کہا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے یا میری زبان اور میرے ہاتھ سے محفوظ ہو جا۔ اب یہ قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ محبوب یہ تکلیفیں آئیں گی، کیسی کیسی تہمتیں علماء، اولیاء اور انبیاء کے اوپر لگائی گئیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی کیسی غلیظ تہمتیں دشمنوں نے لگائیں، پھر ان میں کیسے کیسے لوگ شامل ہو گئے۔ یہ جب آپ احادیث اور سیرت کی کتابیں پڑھتی ہیں اس وقت آپ کو یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو محبوب گھبرانا نہیں، پریشان نہیں، بلکہ ایسے موقع پر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہی کے جد امجد کا واقعہ قرآن کے اندر وحی کے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ ان کا بھی سگا چاچا ہی تھا جس نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، یعنی میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میرے بتوں کو کچھ نہ کہنا یا میرے بتوں کی برائی باہر بیان نہ کرنا جو ان سے۔ تو اللہ نے یہ چیز بیان کر کر یہ بتایا کہ ان بزرگ ہستیوں نے، ان نبیوں نے، اولیاء نے، علماء نے کس طریقے سے دین کی تبلیغ کی ہے۔ یہ حق بیان کرنے میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ کون ہے؟ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاتی ہیں اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سیدھا کرتی ہیں۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اور یہ نہیں دیکھتے کہ آگے سے کیا طرز عمل آئے گا۔ ہر طریقے سے پیار سے، محبت سے سمجھاتی ہیں، کہیں جنت کی خوشخبریاں سنا کر، کہیں جہنم سے ڈرا کر۔ تھوڑی سی بیماری آ جائے تو نماز چھوڑ دی، کوئی طبیعت خراب نہیں ہے، طبیعت کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیا کہ جی مجھے پیاس بہت لگتی ہے اس لیے میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ہٹے کٹے موٹے تازے روزہ نہیں رکھتے اور شرم بھی نہیں کرتے، حیا بھی نہیں کرتے، حیا بھی نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، مگر اس کا عذاب جہنم کا، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی۔
اپنے ذہن میں خیالات پیدا کر لیں، بس جی میں تو کیونکہ رمضان ہے روزے کی بات آ گئی، مجھے شوگر ہے میں روزہ نہیں. میں سینکڑوں شوگر والوں کو جانتا ہوں جو ایک روزہ نہیں چھوڑتے، ایک روزہ نہیں چھوڑتے. کڈنی پیشنٹس والے روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں ہے، شرم اور حیا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے احکامات کی لاج کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ تکلیفیں انبیاء کے اوپر بھی آئیں، اولیاء کے اوپر بھی آئیں، علماء کے اوپر بھی آئیں، مگر ان کا کام ہے کہ حق بات کو بتا دینا. ان بزرگ ہستیوں نے کس طریقے سے اسلام کی دعوت دی ہے اور انہیں نافرمانوں سے، کافروں سے اور سرکش اور گستاخ لوگوں کی طرف سے کیسی کیسی پریشانیاں اور مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں جو ان سی ہیں. مگر اتنی تکلیفیں اور ماریں کھانے کے بعد بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دیے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بہن ہے. نہیں، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ گناہ ہے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر انہوں نے فرمائی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.